تعویذ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے؟ بعض مطلق ناجائز کہتے ہیں۔ میرے دوستو، تعویذ کیا ہے پہلے یہ دیکھیں کہ تعویذ کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے۔ کیا آج تک کسی نے اس طرح تعویذ لیا کہ مجھے تعویذ دے دو تاکہ قبر میں فرشتوں کو جواب دے سکوں؟ سنا ہے ایسا تعویذ؟ یہ مجھے تعویذ دے دو تاکہ میں جنت پہنچوں، جہنم سے بچ جاؤں؟ کسی نے لیا ہے تعویذ؟ تعویذ کیوں لیتے؟ میرا بچہ میرا کہنا مان لے، بیوی لیتی ہے خاوند مان لے، خاوند لیتے ہے بیوی مان لے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، یہی ہے نا؟ تو اس کا معنی ہے یہ دوائیوں والا علاج ہے۔ علاج ہے بھائی، وہ تعویذ سے کرا لو جو دوائیوں سے کرا لو، تو علاج سے اس کا تعلق ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ تو یہ علاج کا مسئلہ ہے۔ علاج کو علاج کے اصولوں پہ دیکھتے ہیں کہ علاج جائز ہے تو کرا لو، حرام ہے تو چھوڑ دو۔ اگر اس میں اللہ رسول کی بات لکھی ہے، قرآن کی آیات لکھی ہے، حدیث لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے تو ٹھیک ہے لے لیں، نہیں لکھا تو چھوڑ دیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اے کذاب، حدیث اور پڑھتے ہو اور ترجمہ اور کرتے ہو؟ پڑھو ذرا حدیث میں تعویذ کا لفظ آئے میں تیرا ہاتھ چوموں گا۔ من علق التمیمۃ فقد اشرک، حدیث میں جس نے تمیمہ لٹکایا وہ مشرک ہوا۔ تمیمہ اس تعویذ کو کہتے تھے جس میں بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی۔ لفظ تمیمہ کے ہیں، فٹ تعویذ پہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی وہ بات کریں جو بات ترجمے میں جو تم نے تعویذ لکھ دیا تو تمیمہ بھی تعویذ بن جائے گا؟ تمیمہ وہ ابو جہل والا تعویذ ہے جس میں بت سے مدد مانگی جاتی تھی اور اس میں قرآن کریم لکھا جاتا ہے۔ اے ہمارے بزرگوں کی تعویذ کی برکات ہیں، ہم اس کی قائل ہیں، وظائف کی۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ کے پاس بندہ بھیجا تھا۔ حضرت کچھ دنوں بعد عدالت میں میرے خلاف وہ ایک 302 کی کارروائی کا گواہ پیش ہوگا، دعا بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی دیں۔ تو حضرت نے وظیفہ بھی دیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اگر میں ٹھیک ہوتا تو ایک رات پہ پڑھ لیتا۔ عطا اللہ کو کہو 3 رات پڑھے پھر اللہ کرم کرے گا۔ حضرت کی اپنی کندیاں کی زبان میں لفظ تھے، جے میں ول ہوندا تے 1 رات دا کم سی۔ عطا اللہ نو کہو 3 راتی پڑھے پھر ہوگا تماشا، اور تماشا ہی ہوا تھا۔ وہ لدہ رام آ کر گواہی سے انکار کر گیا تھا۔ انگریزوں نے سمجھا تھا پھانسی پہ چڑھا لیں گے۔ جب اس سے بات میں پوچھا کہ سب کچھ ہو گیا تو پیچھے کیوں ہوا، انہوں نے کہا میں اس کی گواہی کے لیے آتا تو مجھے آگ جلاتی تھی، مجھے ڈر لگتا پیچھے ہو گیا ہوں ہمارے اکابرین کا۔ اور میں اپنی ذات پیش کروں، یہ غالباً میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 20-21 سال پہلے کی۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فقیر صاحب یہ بھی حضرات ساتھ تھے، حضرت خواجہ سے حضرت حکیم صاحب وہ بھی۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے گردے میں درد ہوتا ہے، تھوڑا سا کوئی دم فرما دیں یا تعویذ دے دیں۔ ان زمانے میں گردے میں ایسے درد ہوتا تھا، یقین مانے جیسے مچھلی کو آپ پانی سے نکالیں۔ اور پین آف دا کڈنی، جو گردے کا درد ہے نا، اس کو آپ یوں چابی بھی نہیں کرا سکتے، تو گھٹواما جاتے ٹھیک تھی ویسی، وہ پکی ہر شے گھٹی ویسی، آپ گردے کو نہیں دبا سکتے۔ تو حضرت نے حضرت حکیم صاحب سے فرمایا کہ کاغذ وہ مجھے دیا ایک تعویذ، وہ میں نے بٹوے میں رکھا۔ میرا بچپنا میں پوچھ نہ سکا کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، پینا ہے، گلے میں رکھنا ہے، جیب میں رکھنا ہے، یا حضرت نے بتایا تو میری بدقسمتی میں بھول گیا۔ اب میں گھر آیا، اگر ابو جی کو بتاؤں بھی تعویذ لے کر آیا ہوں تو ابو جی کہے کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا تو وہ مجھے یاد نہیں ہے، اور اگر نہ بتاؤں تو وہ درد گردہ مجھے یاد آئے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے میرے مولا ایک بزرگ کے پاس گیا ہوں، اس سے نسبتیں وابستہ ہیں، ختم نبوت وابستہ ہے، اللہ تو اس کی لاج رکھ لے، میں اسے جیب میں رکھ لیتا ہوں تو مجھے اس قرآن پاک کے لکھے ہوئے الفاظ کی برکت سے صحت عطا فرما۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لیں گے۔ وہ وقت اور یہ وقت خدا کی قسم میں نے گردے کا درد محسوس نہیں کیا۔ ایک ہفتے میں 4-4 5-5 مرتبہ پڑ جاتا تھا، ایک ہفتے میں۔ آج تک میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا تو کوئی کڈنی کا آپریشن نہیں ہوا۔ تو بھائی یہ تعویذ دنیا کے فائدے کے لحاظ سے ہے، علاج ہے۔ جس ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے اس سے علاج کروا لو، بشرطے وہ ڈاکٹر ٹھیک ہے۔ جو ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا دیا ہوا تو ٹھیک ہے، جو باقیوں کا ادھر ادھر کا ہے سجے کھبے میں ان کا قائل نہیں۔